الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاکزات کے لیے ہدیہ درود و سلام لا تعداد و لا محدود آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک و مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی برکات عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس کریم رب کے بارے میں تجھے کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رؤوف الرحیم ہے اور بڑا ہی ارحم الراحمین ہے. بولو نا سبحان اللہ. ویسے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ اے جو چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے مینو گھیرا پایا ہے تے جڑے نوجوان نے انہوں نے ساری مسجد نو گھیرا پایا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے جڑے نوجوان پیچھے بیٹھے نے وہ اگے آن ذرا پتہ تے لگے نا کوئی بولن والا بھی ہوئے کوئی سنن والا بھی ہوئے. اچھا جدھر اشارہ کرنا گے نا صرف وہ ہلے نے باقی کوئی بھی نہیں لیا. آجو حضرت تسی بھی اگے تشریف لائے ہو. اے جڑی جگہ تے بچے بیٹھے نے اگر نوجوان بیٹھن تو ذرا محفل دا حسن ہی وکھرا ہو جاندہ ہے. کچھ سنن سنان دا بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کوئی سنا رہے ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں انسان کو ایک امید دلائی ہے کہ اپنے رب کے بارے میں نا امید مت ہوا کرو، اپنے رب سے مایوسی کا شکار مت ہوا کرو. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، وہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب کیا کریم نہیں ہے؟ بربک الکریم، رب فرماتا ہے تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے. تو جو رب اتنا کریم ہو اس رب کے بارے میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، بخشش کی امید رکھنی چاہیے کہ میرے گناہ جتنے مرضی ہو جائیں خدا کی رحمت کا ایک چھینٹا ہی میرے گناہوں کو دھو دے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی چلے جائیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اگر انسان کے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی چلے جائیں اور وہ بندہ رب کی بارگاہ میں امید کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دے، رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگے تو رب اتنی بلندی پہ پہنچنے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے گناہ زمین کو بھر دیں، اتنے گناہ ہوں کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سارے کا سارا گناہوں سے بھر جائے، فرمایا وہ بھی اپنے رب سے امید کرتے ہوئے دعا کرے تو رب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ رب بڑا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تھوڑی سی آواز کر دو باقی ٹھیک بس معمولی ہی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات مبارکہ، یہ میں انشاءاللہ آج کے مضمون میں پڑھوں گا، اور آج کی تقریباً ساری تقریر اسی موضوع پہ ہوگی کہ اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس جو ہو گیا وہ تو بندہ گیا نا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کے امام سید گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، جابر بن حیان کے بھی استاد، علم کیمیا کے ماہر، علم فلسفہ کے میدان کے دوڑتے ہوئے نوجوان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اے عراق والو، تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، قل یا عبادی الذین، کہ اے اللہ کے بندو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ قرآن میں امید والی سب سے بڑی آیت یہ ہے، فرمایا مجھے یہ سب سے بڑی امید والی آیت نظر نہیں آتی۔ تو پوچھا امام تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب نے فرمایا حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آگے سے حبیب نے بھی کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کی ساری کی بخشش نہ ہو۔ فرمایا ہمیں تو یہ سب سے زیادہ امید والی آیت نظر آتی ہے۔ ذرا آواز ذرا جوانا بھی ہونی چاہیے، اب کمزوروں والی آواز نہیں، آج شب برات دی رات ہے، یعنی بخشش دی رات ہے، جرا سبحان اللہ کبے گا رب انہوں نے کیا بھی آتا۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب سے زیادہ یہ امید والی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، جیسے بھی آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو راضی کریں گے۔ آگے سے یار نے عرض کی مولا میں تو تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں تو سب کو نکال کے جب تک جنت میں نہ لے جاؤں تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ رب نے فرمایا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اسی میں راضی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے نا کہ اللہ خالق کائنات نے کتنی بڑی شفاعت والی شان میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نا اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے حبیب اگر آپ چاہیں تو آپ کی امت کے 4 حصے کیے جائیں، ایک حصہ بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی حضور مجھے منظور نہیں ہے یہ۔ فرمایا حبیب اگر تیری امت کو آدھی بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے یہ تجھے منظور ہے یا شفاعت تجھے منظور ہے؟ عرض کی مولا مجھے شفاعت منظور ہے، آدھی امت کا بخشوانا مجھے منظور نہیں ہے۔ فرمایا حبیب اگر تیری امت کے 3 حصے معاف کر دیے جائیں یا دوسرے مقابلے میں تجھے شفاعت دی جائے کس چیز کو لینا چاہے گا؟ عرض کی مولا مجھے 3 حصے امت کی بخشش نہیں چاہیے، مجھے شفاعت چاہیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور 3 حصے امت کی بخشش ہو رہی ہے، ایک حصہ جہنم میں جا رہا ہے، کیا وجہ کہ آپ نے پھر بھی یہ قبول نہیں فرمایا؟ فرمایا اگر میں یہ لے لیتا تو پھر یقینی طور پہ میرا ایک حصہ امتیوں کا جہنم میں جاتا۔ میں نے شفاعت رب سے لی ہے، میں جس کی شفاعت کرتا جاؤں گا میرا خدا ان کو بخشتا جائے گا۔ فرمایا میں تو تب تک بیٹھوں گا نہیں جب تک سب کی شفاعت نہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر، میں تب تک بیٹھوں گا ہی نہیں جب تک میں ساری امت کی بخشش نہ کروا رہا ہوں۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اللہ خالق کائنات نے کتنی بڑی شفاعت ہمارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد بن حنبل یہ حدیثوں کی کتاب ہے، بخاری سے بھی پہلے کی ہے، مسلم سے بھی پہلے کی ہے، ترمذی سے بھی پہلے کی ہے، ابن ماجہ سے بھی پہلے کی ہے، حتیٰ کہ سارے صحاح ستہ والوں سے پہلے کی کتاب ہے یہ۔ وہ امام احمد بن حنبل بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہی روایت مبارکہ نقل فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے نمازیوں کے لیے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے حاجیوں کے لیے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت جو ہے
وہ میری امت کے مجاہدین کے لیے ہے. فرمایا ان کے پاس تو نیکیاں ہیں, رب نیکیوں کے سہارے ان کو معاف کر دے گا. فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. فرمایا میں محمد عربی ان کو سینے سے لگا کے چھپا دوں. یہ امید رکھیں. بولیے ذرا سبحان. بلند آواز سے, بلند آواز سے, بلند آواز سے لگاؤ نعرہ بھائی, لگاؤ. چلو اگر شفاعت کی بات چل ہی نکلی ہے تو آپ کو آگے والی بات نہ سنا دوں. یہ میرے ہاتھ کے اندر مسلم شریف ہے. کون سی کتاب ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت مبارکہ درج فرمائی ہے, اور آپ نے یہ روایت درج کر کے مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دی ہے کہ کیا خالق کائنات نے اپنے حبیب کی امت پہ رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. آج تو آج ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, پھر دیکھیں گے کہ رب کتنا انعام عطا فرماتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے جو دن رات لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے. ہر واعظ و نصیحت کے اندر یہ کہتے یارو رب بڑا کریم ہے. ہر خطاب کے اندر یہ کہتے یارو رب بڑا کریم ہے, حضور بھی بڑے رؤوف الرحیم ہیں, ہمیں کسی سہارے سے بخشش ملی جائے گی. ایک بندے نے کہا کہ آپ کب تک اللہ کی رحمتیں اور یہ امید کی لوگوں کو نوازشیں سناتے رہیں گے؟ ان کو ذرا خوف کی باتیں بھی سناؤ نا. تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں رب کے بارے میں ان لوگوں کو ڈراؤں, یہ ٹھیک ہے, اور بھی بڑے ڈرانے والے ہیں, لیکن اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو. اللہ کی عزت کی قسم, ابھی تو رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے نا, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی رحمت اتنی برسے گی, اتنی برسے گی کہ جن کے جسم پہ کپڑے ہوں گے نا وہ خوشی سے اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے رب کی رحمت کو دیکھ کے. آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ قیامت والے دن تو عام انسان ننگے ہوں گے, وہ عام ہوں گے, جو خاص ہوں گے رب ان کو کپڑے پہنا دیں گے. تو فرمایا جن کے جسم کے کپڑے ہوں گے وہ بھی اپنے کپڑے خوشی سے پھاڑ دیں گے, اتنی خوشی ہوگی رب کی رحمت کو دیکھ کر. ایک اور بزرگ کے والے سے میں نے پڑھا, انہوں نے 60 سال لگاتار لوگوں کو ڈرایا, اللہ تعالیٰ کی نا امید کے بارے میں لوگوں کو بتایا, اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں بتایا کہ لوگوں رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, جنت بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, رب غفور الرحیم ہے. ایک دن نا دل میں بات آ گئی کہ اے اللہ کے بندے 60 سال ہو گیا لوگوں کو امید دلا رہا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں, کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ حج چھوڑ دیں, کہ یہ نہ ہو کہ لوگ روزے چھوڑ دیں. اس نے نہ کھڑا ہوگا کہنے لگا کہ رب بڑا قہار ہے, رب بڑا جبار ہے, اللہ خالق کائنات نے جہنم بھی بنائی ہے. ادھر سے آواز آئی, بندے کیا میری رحمت ختم ہوگی جو لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا؟ کیا میری رحمت ختم ہوگی جو لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا؟ فوراً عرض کی مولا تیری رحمت ختم نہیں ہوئی. فرمایا پھر میرے بندے کو ڈراؤ اپنی جگہ پہ, لیکن سب سے پہلے میرے بندے کو یہ بھی بتاؤ نا کہ تیرا رب ہے جو تجھے معاف کرنے والا ہے. اگر ڈراتے ہی رہو گے تو پھر گناہوں سے توبہ کس نے کرنی ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ساری زندگی کے گناہ بھی ہو, ایک مرتبہ سچے دل سے ہاتھ اٹھاؤ تو رب سب کو معاف فرمانے والا ہے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, فرمایا کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے, ابھی میں بخاری شریف لے کے نہیں آیا, نہیں تو وہ کرما کو نکال کے دکھاتا. فرمایا جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے. اچھا وہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو پھر گناہ کر کے پھر معافی مانگ رہا ہے, میرا بندہ جانتا ہے کہ رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو کب تک اس طرح معاف کرتا رہے گا؟ فرمایا جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اسی طرح معاف فرماتا رہوں گا. اچھا یہ میرے ہاتھ کے اندر مسلم شریف, یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اتنی زیادہ وسیع, اتنی زیادہ وسیع. آپ فرماتے ہیں میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی ساری امت کی شفاعت نہ فرما لوں گا. اب دیکھیے یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں, ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض منہ 100 رحمت, جس دن اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان بنائے اس دن اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنا دیے.
کتنے حصے بنا دیے؟ 100 حصے اللہ نے بنا دیے اپنی رحمت کے. اللہ خالق کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل رحمت انطباق ما بین السماء والارض، ہر رحمت کا حصہ اتنا بڑا ہے جتنا اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے. اتنا بڑا رحمت کا ایک حصہ. تو فرمایا اللہ نے رحمت کے نا 100 حصے کیے. اب اللہ خالق کائنات نے کیا کیا؟ فجعل منها فی الارض رحمتا فبها تعطف الوالدۃ علی ولدها والوحش والطیر بعضها علی بعض. فرمایا اللہ نے نا ایک رحمت کا حصہ زمین پر اتارا، باقی اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. کتنے حصے زمین پہ اتارے؟ ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے. اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے کے اوپر جان قربان کرتی ہے. حتیٰ کہ جو پرندے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. حتیٰ کہ گھوڑی کا ذکر حضور نے فرمایا کہ گھوڑی جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بھی اپنا کھر اور سم جو ہے وہ بچے کو لگنے نہیں دیتی کہیں اس کو تکلیف نہ ہو. فرمایا یہ جو گھوڑی کو بھی اتنا خیال ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اچھا اللہ کی ٹوٹل رحمتیں کتنی ہیں؟ 100. ایک حصہ اللہ نے زمین پر بھیجا، 99 اپنے پاس ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ سنیے. فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے لے گا اور لے کر اپنے پاس 100 رحمتیں پوری کر لے گا. فرمایا جب 100 کی 100 رحمتیں پوری ہو جائے گی پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان 100 رحمتوں کو امت مصطفیٰ کے برسا دے گا. جب ایک رحمت اتنی وسیع ہے خالق کائنات کی کہ وہ ایک چھینٹے سے امت کے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو سوچئے کہ جب 100 رحمتوں کو اللہ جمع کر کے امت مصطفیٰ پہ برسائے گا تو پھر کتنوں کو اللہ خالق کائنات جنت میں داخل کروائے گا. اس کی ایک اور تفسیر نہ میں آپ کو سنا دوں، آپ بھی بولیں ذرا سبحان اللہ. حضرت جی تسی ٹوٹی لاندے رہتے ہو، بولو نا سبحان اللہ. اچھا سنیے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو ذرا بولے نا. یہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ زمین پہ بھیجا، ایک حصہ زمین پہ بھیجا. پھر میں کہہ رہا ہوں ایک حصہ زمین پہ بھیجا، 99 حصے اپنے پاس رکھے. جو ایک حصہ زمین پہ بھیجا ہے ان رحمت کے حصوں میں سے یہ دیکھیے نا رب خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اپنے یار کو بھی اسی رحمت سے ایک حصہ عطا فرمایا. تو جس کی رحمت کا ایک حصہ محمد جیسا ہو، جس کی رحمت کا ایک حصہ امام الانبیاء جیسا ہو، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ 100 کی 100 رحمتیں اٹھا کے اللہ اپنے یار کی جھولی میں ڈال دے گا. فرمائے گا حبیب تجھے ایک دی تھی اب 100 دے رہا ہوں، یہ تیری امت ہے، یہ تو ہے، جس کی شفاعت کرتا جائے گا میں خدا اس کو معاف فرماتا جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا خالق کائنات کی رحمت ہے، کیا خالق کائنات کی رحمت ہے. اب دیکھیے نا کہ اللہ خالق کائنات کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا زمین کے اوپر بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، آسمان جو اس کے سر پہ ہے وہ کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے میں آسمان گروں اس کے سر پہ اور اس کو تباہ و برباد کر دوں. زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر غرق کر لوں اور میں اس کو تباہ و برباد کر دوں. رب فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، تم نے پیدا کیا ہوتا تو تمہیں ان پہ رحم آتا نا. مجھ سے پوچھو میں نے پیدا کیا ہے، ان پہ رحم بھی مجھے ہی آتا ہے. پتا چلا جس نے پیدا کیا ہو رحم اسی کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا ہے. اب اسی حوالے سے چلے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں اسی مسلم شریف کے اندر سے نکال کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے کہ جس نے پیدا کیا رحم تو اسی کو آنا ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کسی جنگ کے اوپر گئے، وہاں پہ کفار کے قیدی جمع ہوئے. ان قیدیوں میں نا ایک عورت تھی جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا. وہ جناب بچہ بھی قید کر لیا، عورت کو بھی قید کر لیا.
کفار کو بھی قید کر لیا، اب جناب ایک جگہ پہ بٹھایا، لیکن قدرت یہ ہوئی کہ اس عورت کا بچہ نا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جب بگدڑ مچی نا تو بچہ ہاتھ سے کہیں چھوٹ گیا، تو صحابہ کرام نے اٹھا کے نا ایک سائڈ پہ اس کو رکھ دیا، مال غنیمت کے اندر ڈال دیا، قیدیوں کے اندر، کہ جب بنا بعد کے اندر کسی کو دے دیا جائے گا. اب عورت نا کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اس عورت کو کیا ہے، اچانک اس کی نظر نا بچے کے اوپر پڑی، اس نے جلدی سے اٹھا کے سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع ہو گئی اس کو جلدی سے. اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور بھی دیکھ رہے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. اے صحابہ ذرا بتاؤ، اس عورت کو اگر کہا جائے کہ اپنے بچے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے تو کیا عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت جو تڑپ رہی تھی، بچے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اپنے بچے کو جہنم میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ڈال سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو للہ ارحم بعبادہ من ہذہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ رحمت نازل فرمانے والا ہے، زیادہ مہربان ہے. تو فرمایا اللہ بھی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ بن کے تو دکھائے نا، مسلمان بن کے تو دکھائے. اور اگر کوئی مسلمان گناہگار ہوگا بھی نا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کو بخار ہو جائے نا، بچہ چھوٹا ہو، تو ماں زبردستی کڑوی دوائی بھی اس کو کھلا دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے جسم سے نا بخار دور ہو جائے، یعنی اس کو شفا دینے کے لیے کڑوی دوائی بھی کھلائی جا سکتی ہے. اسی طرح اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اس کے جسم میں جو گناہ ہے جہنم کی آگ سے جلا دے گا، اور جب وہ گناہ چل جائیں گے اسی بندے کو نکال کے اللہ خالق کائنات جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ خالق کائنات اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار فرمانے والا ہے. اچھا یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سن لی. اب ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف سے بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اسی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت دفع اللہ عز وجل الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا فیقول ھذا فکاکک من النار. فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے ہر مسلمان امتی کے بدلے، اللہ میرے ہر مسلمان امتی کے بدلے ایک یہودی یا ایک عیسائی کو پکڑے گا اور مسلمان کے حوالے کرے گا اور کہے گا مسلمان جہنم کے دروازے پہ جا، جہنم کے دروازے پہ جا، اور جا کر جہنم کو کہے اے جہنم یہ فدیہ میری طرف سے قبول کر لے، اس کو تو رکھ لے، میں خدا کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہوں. تو فرمایا ہر مسلمان کے بدلے ایک ایک یہودی کو یا عیسائی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور مسلمان کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اب یہی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث روایت بھی موجود ہے. فرمایا لا يموت رجل مسلم الا ادخل اللہ مکانہ النار یہودیا او نصرانیا. فرمایا ہر مسلمان کے بدلے اللہ ایک یہودی یا ایک عیسائی جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ خالق کائنات ان کا فدیہ بنا دے گا اور مسلمان کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے. اب آئیے میں آپ کو اس سے بھی آگے لے کر چلتا ہوں. جب قیامت کا دن ہوگا، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے رسائل ابن ابی دنیا، یہ امام بخاری کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں. آپ بولو دے صحیح ذرا سبحان اللہ. گلا سنیاں بخشش دیاں تے منہ بنا کے چپ کر کے بیٹھ جانا. ذرا بولو نا سبحان اللہ. پتہ لگے نا محلے چ شے بڑی بھی تو بچے ایڈے خوش ہوندے نے. اج جواناں نوں پتہ لگدا پیا رب دی بارگاہ چ بخشش بڑی بھی تے تسی خوش نہیں ہو رہے. اچھا یہ دیکھیے رسائل ابن ابی دنیا امام بخاری کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں. امام بخاری ذرا تھوڑی دیر پہلے وفات پا گئے، یہ بعد کے اندر وفات ہوئی ان کی. اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ خالق کائنات نے وحی نازل فرمائی. اوحی اللہ الی نبیہ محمد
اتحبون اجعل امر امتک الیک، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی امت کا حساب و کتاب آپ کے حوالے کر دیا جائے؟ آپ کی امت کا حساب و کتاب آپ کے حوالے کر دیا جائے، جس کو چاہیں آپ بخش دیں، جس کو چاہیں آپ جہنم میں ڈال دیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کیا کرتے ہیں؟ لا یا ربی انت خیر لہم، یا اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت والے دن میں ہی اپنی امت کا حساب و کتاب لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو مجھ سے زیادہ غفور الرحیم ہے، تو مجھ سے زیادہ غفور الرحیم ہے، مجھے تجھ پہ زیادہ امید ہے کہ میرے حساب سے تو زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو اللہ خالق کائنات نے دوبارہ جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا پھر میرے یار کو یہ خوشخبری سنا دے، اذن لا اخزیک فیہم، اگر تم نے اپنی امت کا حساب خدا پہ چھوڑ دیا ہے تو حبیب پھر آپ بھی سمجھ لو کہ رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، پھر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی پھر آپ کی امت کی معافی ہوتی جائے گی۔ اب اس سے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ میں آگے سناتا ہوں، سنیے، قوت القلوب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رو رہے تھے، بہت زیادہ اپنی امت کی یاد کے اندر، اپنی امت کی بخشش کے لیے، استغفار کے لیے رو رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا رو رہے تھے تو اللہ خالق کائنات نے نا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی حضور اس طرح کرو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس طرح کرو کہ جب میری امت کا حساب ہو نا، میری امت کا حساب، تو مجھے پاس کھڑا کر لیا جائے، بس یہ اجازت چاہیے کہ جب میری امت کا حساب ہو نا تو ہر بندے کے پاس مجھے کھڑا کیا جائے، تو پھر اس کے بعد حساب کر لیا جائے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب یہ بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی امت کا حساب ہو میں آپ کو پاس کھڑا کر لوں، نہیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ عرض کی مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حبیب آپ کسی اور جگہ پہ ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی امت کے سارے گناہوں کو سمجھ لیں یا سارے گناہوں کو جان لیں۔ فرمایا کچھ گناہ وہ ہیں جو صرف مجھے پتا ہے، میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہے، قیامت میں بھی پردہ ڈالوں گا۔ اے حبیب میں بغیر کسی پردے اظہار کے پردہ ڈالے ہوئے آپ کی امت کی معافی فرما دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ آپ کی امت کے گناہوں پہ کوئی اور بھی متوجہ ہو۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہو گئے کہ مولا اگر تیری اتنی رحمت ہے تو پھر ہمیں امید ہے کہ میری امت کی معافی ہو جائے گی۔ یہ رسائل ابن ابی دنیا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود تھی۔ اب اسی لحاظ سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ کنز الایمان کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کے اوپر گئے، اللہ خالق کائنات نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے پیارے حبیب علیہ السلام کیا آپ کو اس بات کی پریشانی تو نہیں کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ شان آپ کی سب سے زیادہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ مولا تو نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے اور امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے۔ فرمایا آپ کی امت کو پریشانی تو نہیں کہ میں نے سب سے آخر میں ان کو بھیجا ہے؟ عرض کی مولا ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ میری امت تو خوش ہے کہ وہ امام الانبیاء کی امت بن کے آئی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے نا اب یہاں پہ دو پیغام دیے۔ فرمایا حبیب پہلا پیغام اپنی امت کو یہ دینا کہ پروردگار تم پر سلام نازل فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرا پیغام اپنی امت کو یہ دینا کہ اللہ خالق کائنات نے تمہیں جو آخری امت بنایا ہے نا، اس کے اندر ایک حکمت ہے، اس کے اندر راز یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہلے آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پہلے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہلے آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہلے آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت پہلے آئی۔ ان ساری امتوں کے حوالے سے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے تھے، ان کو کیسے کیسے عذاب آیا، تم ان سب کی معلومات رکھتے ہو۔
اللہ نے تمہیں سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے برے اعمال کو کوئی نہ جان سکے، نہ دنیا کے اندر تمہارے برے اعمال ظاہر ہوں، اور جب دنیا میں اللہ کسی کو تمہارے راز نہیں بتانے لگا تو پھر کل قیامت کا دن بھی ہوگا، اللہ وہاں پہ بھی پردے ڈال کے تمہیں معاف فرما دے گا۔ فرمایا اس لیے اللہ نے تمہیں سب سے آخر میں امت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ آخر کے اندر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ان باتوں کو روایت فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ جو آج کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ خالق کائنات کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے ترمذی شریف، یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ امام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ یہ صحاح ستہ کے اندر کتاب موجود ہے۔ آج کل تو لوگ پتہ ہے کیا ہے، اپنے بیانات کے اندر بھی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ سنیوں نے پخنڈ بنایا ہوا ہے، یہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ نٹ پہ آپ کو اس طرح کی بڑی بحثیں مل جائیں گی۔ کبھی ان کو بولو خدا کے بندے، کبھی تو اللہ کا خوف کر لو، کبھی تو خوف خدا دل میں رکھ لو کہ پتہ نہیں تمہیں سنیوں سے اتنی چڑ ہے کیوں کہ سنی جو کام بھی کرے اسی کو تم جناب برا کہنا شروع کر دیتے ہو۔ اگر سنی اللہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، سنی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، وہ ہاتھ چوم لے تو اس کے اوپر بھی فتویٰ کہ یہ سنی غلط کرتے ہیں، اس بات کے اوپر بھی فتویٰ کہ یہ بھی سنی غلط کرتے ہیں۔ اگر سنی یا رسول اللہ کہہ لے اس بات پہ بھی فتویٰ کہ سنی غلط کرتے ہیں۔ اگر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لے تو اس پہ بھی فتویٰ کہ سنی غلط کرتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد ذکر کر لے اس پہ بھی فتویٰ کہ سنی غلط کرتے ہیں۔ اگر اشارے ثواب کر لے اس پہ بھی فتویٰ جناب سنی غلط کرتے ہیں۔ معراج کی محفل منائے تو جناب یہ بھی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ اگر میلاد کی محفل منائی جائے تو یہ بھی جناب بدعت ہو گیا۔ اگر حضور کو نور کہہ دیں تو یہ بھی جناب غلط ہو گیا۔ اگر غیب کا عقیدہ رکھ لے یہ بھی جناب غلط ہو گیا۔ اگر اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں شبان کی رات میں معافی مانگ لے تو اب یہاں پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہیں رب ان کو معافی نہ کر دے۔ حالانکہ صریح حدیث کے اندر اللہ خالق کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں آسمان دنیا پہ آ جاتی ہیں، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں یہ آواز دیتی رہتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ جس کو میں معاف فرما دوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے سنن ترمذی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے ترمذی شریف کی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے اس موضوع پہ، پورا باب۔ آپ فرماتے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، آپ فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر میں وہ حدیثیں نقل کروں گا کہ جو شب برات کے حوالے سے آئی ہیں، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے ہیں۔ اچھا یہی احادیث مبارکہ امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے اندر بھی نقل فرمائی ہے، وہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے، وہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام ابن ماجہ نے 1388 سے لے کر 1390 تک یہ ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، فرمایا کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ آسمان دنیا کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ خالق کائنات اس رات میں بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب بکریوں کے بال کو گن سکتا ہے؟ بیڑ کی اون جو ہوتی ہے اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ فرمایا ان سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ چلو یار سنیا نہیں سالے ثواب کیتا تو انہوں کو مسئلہ ہوئے گا، درود و سلام پڑھیا کو مسئلہ ہوئے گا، ذکر و اذکار کیتا کو مسئلہ ہوئے گا۔ ہن رب کہہ رہے کہ میں معاف کرنا، تسی ہن بھی نہیں سنیا نو معافی منگن دیں دے، اے ہن تو معافی منگن دیو۔ جب رب فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو کہ جناب اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے؟ رب فرما رہا ہے میں نے بخشنا ہے، تم کہتے ہو ہم نے بخشش نہیں ہونے دینی۔ اب تیری مانے یا رب کی مانے؟ ہم تو بھی رب کی مان کے جوڑیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں نا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک روایت موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں شب برات کی رات تھی، شعبان کی 15ویں رات تھی،
آقا علیہ السلام میرے گھر کے اندر موجود تھے، اچانک میری آنکھ کھلی تو حضور مجھے نظر نہ آئے، میں حضور کو تلاش کرتی کرتی نا جنت البقیع کے اندر چلی گئی، وہاں پہ گئی تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے حق میں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، آدھی رات کا وقت حضور بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے جنت البقیع میں بیٹھ کے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ یہاں پہ ہیں؟ فرمایا عائشہ کیا تم نے سمجھا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ عرض کی حضور میرا تو یہی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں۔ فرمایا میں اس طرح نہیں کرتا، بلکہ آج کی رات یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شب بارات کی جو رات ہے، اللہ آسمان دنیا کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ساری رات رب یہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ فرمایا اللہ یہ سحری تک آوازیں دیتا رہتا ہے، جو بندہ بخشش کی دعا مانگ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ خالق کائنات میری بھی اور آپ کی بھی بخشش فرمائے، اللہ خالق کائنات اس رات کے صدقے ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔